بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، رات کی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اطفال، جب شام ہو جائے اس وقت سے بچوں کو روک لو، یعنی گھر سے باہر نہ نکلنے دو، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ رات کے وقت شیطان کا لشکر پھیلتا ہے۔ سنت مکان، جب رات کو عشاء کے بعد گھر میں آؤ تو گھر کا دروازہ زنجیر یا ٹٹی سے بند کر لو۔ سنت گفتگو، عشاء کے بعد طرح طرح کی قصے کہانی مت کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح کی نماز قضا ہو جائے، بلکہ سو جانا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی شخص بعد عشاء نصیحت کی باتیں سنائی یا نیک لوگوں کو یعنی انبیاء اولیاء کا ذکر سنائے یا کوئی پیشہ والا شخص اپنا کام کرے تو کوئی حرج نہیں۔ سنت چراغ، جب رات کو سونے لگو تو چراغ، لاٹین یا بجلی بند کر دو، کیونکہ اس میں بڑا اندیشہ ہے۔ دیکھو، اس طرح سنت کا ثواب بھی ہوگا اور حفاظت بھی رہے گی۔ اسی طرح چولہے میں جو آگ ہو اس کو یا تو بجھا دو یا راکھ وغیرہ سے دباؤ، کھلی نہ چھوڑو۔ سنت برتن، سونے سے پہلے تمام برتنوں کو ڈھانپ دو اور کوئی برتن کھلا نہ رہنے دو، کیونکہ اس سے وبا کا اثر ہوتا ہے اور شیطان راہ پاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اگر چھپانے اور ڈھانپنے کے لیے کچھ بھی نہ ملے تو کوئی لکڑی ہی لو اور بسم اللہ کہہ کر برتن پر رکھ دو، کیونکہ فرمان واجب اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی کافی ہے۔ سنت بستر، اگر سونے سے پہلے بستر کو کپڑے اور تہبند کے کنارے سے جاڑو تو بہت ثواب پاؤ، کیونکہ یہ حدیث کا مضمون اور سنت کا طریقہ ہے۔ فدا ہو ہمارا جان اور مال سنت کے طریقے پر، اے اللہ ہمیں سنت کے طریقے پر زندہ رکھ اور سنت کے طریقے پر موت دے اور ہم کو نیک کاموں کے ساتھ اٹھا۔ سنت خواب، اور جب تم سونے کا ارادہ کرو تو کچھ قرآن پاک کی صورتیں پڑھو، مثلا آیت الکرسی اور چاروں قل اور الحمد شریف اور درود شریف، اور تم سے زیادہ نہ ہو سکے تو ایک دو سورت ضرور پڑھو کہ یہ دنیا و آخرت کے نیک بختی کا سبب ہے۔ اور اگر خواب میں کوئی بات نظر آئے تو اعوذ باللہ پڑھو اور کروٹ بدلو۔ اور اگر کسی کو خواب میں ڈر جانے کا مفصل حال دیکھنا ہو تو ہمارا رسالہ تعبیر صادق یعنی خواب نامہ، اس کے علاوہ علامہ دمیری رحمہ اللہ کی کتاب ہے تعبیر الرؤیا، یہی ملاحظہ کرو، اس میں بہت سے فوائد حاصل ہوگی۔ اور بہتر ہے کہ پہلے آمنت باللہ اور کلمہ شریف پڑھیں اور باوضو ہو کر سوئے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے مسلمانوں کی فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔